طرف۔ اور پھر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، اے لوگو اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مراد آباد والو، عائشہ مسجد میں آنے والوں اور دور و دراز سے آنے والے تمام مہمان، وہ رات آنے والی ہے، وہ رات آنے والی ہے جس میں فیصلے کیے جائیں گے۔ کون بدبخت ہے لکھ دیا جائے گا، کون سعادت مند ہے لکھ دیا جائے گا، کون کیا کیا رزق حاصل کرے گا لکھ دیا جائے گا۔ وہ مبارک رات آنے والی ہے، اس کا انتظار کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدہ میزرہ، بشری تقاضوں کو دور کر دیتے، راتوں کو راتوں رات جاگتے، یعنی جتنی عبادتیں سرکار 20 روزوں میں کرتے اس سے کہیں زیادہ آخری عشرے میں کیا کرتے تھے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اس میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ 1000 راتوں سے افضل کا مطلب، 1000 مہینوں سے افضل کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی جس کی عمر 83 سال، تقریباً 83.5 سال ہو، اور اس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی معصیت الہی میں نہ گزرا ہو، اور ہر لمحہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے گزارے، وہ 83 سال کا انسان ایک طرف، اور شب قدر کو پانے والا، ایک رات کو پانے والا ایک طرف۔ یعنی 83 سال عبادت کرے وہ اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جو انسان شب قدر کو پالے اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر جو رحمت نازل فرمائے۔ 1000 مہینوں سے افضل رات وہ آنے والی ہے، تیار ہو جائیے۔ اپنی بخششوں کے پروانوں کو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے نامہ اعمال میں لکھوانا تو تیار ہو جائیے، وہ رات آنے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ رات آنے والی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر کبیرہ نہ صرف یہ کہ کہہ کے بتایا، بلکہ اس رات کا اہتمام کر کے بھی دکھایا۔ اور محدثین اکرام بتائیں گے، مفسرین اکرام بتائیں گے، علماء اکرام بتائیں گے کہ جب یہ رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رکھی گئی تو آپ گھر سے نکلے کہ میں امت کو بتا دوں کہ شب قدر کس رات میں ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جیسی میں نکلا گھر سے تو کچھ لوگ لڑ رہے تھے۔ توجہ چاہوں گا، اس لڑنے کے لفظ پر توجہ چاہوں گا۔ لڑ رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے درمیان میں صلح کرائی اور صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو وہ مبارک رات آنے والی ہے، اور مجھے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ کون سی رات ہوگی، لیکن جب میں گھر سے تمہیں بتانے کے لیے نکلا تو 2 لوگوں کے، مسلمانوں کے لڑنے کی نحوست کی وجہ سے اس کا علم میرے سینے سے اٹھا لیا گیا۔ آپ توجہ فرمائیں اس لڑنے کے لفظ پر، یہ کتنا نحوست، مسلمان سے لڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شب قدر جیسی تعین کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے سینے سے اٹھا لیتا ہے۔ آج ہم اور آپ ہیں ایک دوسرے کا دست و گریبان اور پھر اگلی صف کے مسلی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سعادتیں چاہیے تو سینہ فراق، دل فراق کریے۔ اور یاد رکھیے یہ علماء بتائیں گے کہ شب قدر جو پالے انسان تو وہ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا نصیبہ کیسا نصیبہ۔ اس رات میں سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ماں باپ کا نافرمان۔ وہ کون لوگ ہیں؟ شراب پینے کا عادی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ زنا کی عادت رکھنے والا۔ میرے پیارو، یہ رات اگر ہمیں مل جائے، کہیے آمین۔
طاق راتوں میں تلاش کرو اسے، 21، 23، 25، 27 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور اگر مل جائے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہو، قطع رحمی کرتا ہو، شراب پینے کا عادی ہو، تو اس رات کو پانے کے باوجود بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ کتنے بڑے گناہ ہیں ماں باپ کی نافرمانی۔ آج تو ہم نے دیکھا ہے، ہم تو پیر ہیں، خانقاہ سے تعلق ہے، ہم نے دیکھا ہے 20 سال پیر کے قدموں میں گزار دیے، 30 سال پیر کے قدموں میں گزار دیے، لیکن ماں سے کبھی سیدھا منہ نہ بولا، باپ سے کبھی سیدھا منہ نہ بولا۔ میں کہتا ہوں، میرا وجدان کہتا ہے، اور جو میرے ذہن میں حدیث ہے اس کا نچوڑ یہ کہتا ہے، 20 سال نہیں 20,000 سال بھی پیر کے پیروں میں پڑا رہے، اگر ماں کا نافرمان ہے تو بخشش نہیں ہوگی، باپ کا نافرمان ہے بخشش نہیں ہوگی۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے، میں جلسے میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی آتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں، صافہ چومتے ہیں، رومال چومتے ہیں، کپڑے چومتے ہیں، لیکن انہیں کبھی نصیب نہیں کہ اپنی ماں کا ہاتھ بھی چوم لے، اپنے باپ کا ہاتھ بھی چوم لے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جنت پیر کے قدموں میں ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں باپ کو ناراض کرنے والا چاہے غوث پاک کا بھی مرید ہو، فیض نہیں مل سکتا۔ ماں باپ بہت بڑے پیر کا نام ہے۔